میں اسی دن ایف بی آر ہیڈ آفس پہنچ گیا. ریئل اسٹیٹ اسلام آباد کی معیشت کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ایف بی آر کی طرف سے اسلام آباد کی تمام ریئل اسٹیٹ کی ایک ویلیویشن کی گئی. آپ نے ایسوسیشن کیوں بنائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ جب قوانین بناتے ہیں تو یہ راستے دیکھتے ہیں کہ کس راستے پر چل کر نظام پروان چڑھے گا. جتنے ڈیلیگیشن باہر سے آئیں وہ اسلام آباد کو دیکھیں گے. میں نے ٹرانسفر جمع کرائی، انہوں نے فائل منگائی. 90 سالہ عورت کے میک اپ کے چکر میں کہ سی ڈی اے اس کو مینج ہی نہیں کر پاتا. فوری طور پر ہم نے بیٹھنا ہے اور فوری طور پر اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. پر ڈے کے حساب سے تباہی کا سبب ہے. پھر اس غلطی کی اصلاح کرنے کی ایک بہترین طریقہ کار جہاں یہ ریٹ بڑھے کہ یہ تباہی والا معاملہ ہے. آپ نے کسی کو اپنا تصادم یا دشمن بنا لیا. ہم نے اس وقت انہیں واضح طور پر آخر میں ہماری 3 چیزیں طے ہوئیں جن کا وہاں اعلان ہوا. نوٹیفیکیشن نکال دیں اور شام 6 بجے چیئرمین ایف بی آر نے کہا 30 جنوری 2026 تک تمام ٹرانسفر، تمام ٹیکس، تمام چیزیں چلیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان تشریف رکھتے ہیں. گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ویلیویشن کا ایک بڑا شور شرابہ ہوا تھا اسلام آباد میں. پراپرٹی کی جو ویلیویشن کرنے کا جو انداز ہے سی بی آر کا، سی ڈی اے کا، اس میں بڑا کنفیوژن آ گیا تھا اور بڑے لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے پراپرٹی میں ایک بڑا لو فیز پہ چلا جائے گا، پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بہت کمی آ جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہے مسرت اعجاز خان، چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ اس ساری بات کو ایکسپلین کریں گے. خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے جی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. آپ اسلام آباد کے لیجنڈ، ایک مدت سے سارا اسلام آباد آپ کا ایڈمائرر میں بھی رہا. اب آپ کے سوال کی بات ہے، ویلیویشن جو ایف بی آر نے ریئل اسٹیٹ میں کی. انفیکٹ یہ اس 9 دسمبر 2025 کو آل سڈن ایف بی آر کی طرف سے اسلام آباد کی تمام ریئل اسٹیٹ کی ایک ویلیویشن کی گئی. اچھا، بدقسمتی سے یہ بالکل کسی غلط فہمی پر تھی اور یہ ویلیویشن نہیں تھا، بلنڈر تھا. اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو ریئل اسٹیٹ کے بچے کھچے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتی. ذہن میں رکھیں، اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ اسلام آباد کی معیشت کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے کاروبار کو سہارا دیتا ہے، جنم دیتا ہے. جی بالکل ایسے. جو ہی میں نے یہ نوٹیفیکیشن دیکھا، میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر مجھے کام کرنا ہے. اگر ذرا سا بھی ڈیلے کیا گیا تو چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. میں اسی دن ایف بی آر ہیڈ آفس پہنچ گیا. چیئرمین اور پھر اس کے بعد ممبر پالیسی نئے آئے تھے، سجاد تسنیم صاحب، بہت شاندار آدمی. بڑی طویل میری میٹنگ ہوئی اور بہرحال اس طویل میٹنگ کا نتیجہ کہ انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں، یہ معاملہ یقینی طور پر بہت ساری خرابیوں کا سبب ہے. انہوں نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ بھائی ہم کمیٹی بناتے ہیں. میں نے کہا سر کمیٹی تو بہت لمبا کام ہے. انہوں نے کہا جی ہم یہ آر ٹی او نے بھیجا ہے، اس کو فائل بھیجتے ہیں. میں نے کہا جی لمبا کام ہے. فوری طور پر ہم نے بیٹھنا ہے اور فوری طور پر اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے کیونکہ یہ پر ڈے کے حساب سے تباہی کا سبب ہے. بہت ویری نائس آف دیم، ایف ای آر کے چیئرمین جناب کا اور ممبر پالیسی اینڈ آئی آر کا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پیر والے دن جو ویری نیکسٹ اویلیبل ڈے تھا، 3 بجے ہماری آپ کے ساتھ میٹنگ ہے. الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ریئلائز کرنا کہ غلطی ہوئی، پھر اس غلطی کی اصلاح کرنے کی ایک بہترین طریقہ کار، اور پھر ہماری میٹنگ کا معاملہ. تو ہم اس پیر کو 3 بجے ایک تمام اسلام آباد کی جتنی پہلی سوسائٹیز ہیں جہاں یہ ریٹ بڑھے، کیونکہ یہ بہت بڑے لوگ اس سے افیکٹ تھے، تو ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک جو اسلام آباد کی سوسائٹیز ہیں اور دوسرا شہری علاقہ. تو پیر والے دن میں تمام ان سوسائٹیز، تقریباً 20 سوسائٹیز کے اسٹیک ہولڈرز کو لے کر گیا اور ہماری ایک بڑی تفصیلی میٹنگ، بہت بہترین ماحول میں میٹنگ ہوئی اور تقریباً ہمارے آپس میں 90% معاملات طے ہو گئے. اچھی بات. اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ بائی رضامندی اور ایک رسپیکٹیبل طریقے سے یہ چیزیں طے ہوئیں. ابھی میں نے آج یا کل دوبارہ جا کر ایک فائنل ان کو ساری چیزیں دے دینی ہے. اور یہ جو ایک ہم سمجھتے تھے
کہ یہ تباہی والا معاملہ ہے یہ ڈیفیوز ہو گیا. الحمدللہ ایک بہتر سمت میں ہم چل پڑے ہیں، کیونکہ میری زندگی کی خواہش ہوتی ہے جو کچھ لینا ہے عزت سے مذاکرات کی میز پر عزت دو، عزت لو کے پالیسی پہ دینا ہے، تصادم نہیں. زندگی نے یہی سکھایا. آپ نے کسی کو اپنا تصادم یا دشمن بنا لیا، اب آپ اس سے حاصل کچھ نہیں کر سکتے. دوستی کر لی، آپ نے ان کو برابری پہ بیٹھ کے عزت دے دی، یقیناً وہ آپ کو بھی عزت دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ اللہ پاک کے کرم سے بہت حد تک ڈیفیوز ہو چکا ہے. اور جو تھوڑے سے معاملات ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بھی اگلے چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے. اور جو سب سے بڑی اچیومنٹ جی ہم نے اس وقت انہیں واضح طور پر آخر میں ہماری 3 چیزیں طے ہوئیں جن کا وہاں اعلان ہوا. ایک تو یہ کہ جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا نیا، اس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا، یا معطل انہوں نے کرنے کی کمٹمنٹ کی اور کہا جی کہ یہ جو ہے نوٹیفیکیشن اس کو ہم معطل کرتے ہیں ابھی چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کر کے، اور پرانا اس وقت تک چلے گا جب تک ہم دونوں آپس میں فریق بیٹھ کر تمام چیزوں کو فائنلائز نہیں کر لیتے. الحمدللہ اسی دن یہ تمام ٹیم جنہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی، ایف پی آر چیئرمین کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، اور شام 6 بجے چیئرمین ایف پی آر نے کہا جو کمٹمنٹ آج آپ نے کمیونٹی کے ساتھ کی ہے نوٹیفیکیشن نکال دیں، کہ وہ جو ڈیزاسٹر نوٹیفیکیشن تھا ایس آر او تھا اس کو اس وقت تک معطل کر دیا گیا جب تک ہم یہ سارے معاملات نہیں لیتے. اور ابھی 30 جنوری 2026 تک پرانے ریٹس پرانی ویلیوشن کے مطابق تمام ٹرانسفر، تمام ٹیکس، تمام چیزیں چلیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ تھوڑا سا مجھے یہ سمجھائیے تاکہ عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ جو چیئرمین ہیں ریئلٹرز کے، اس کی ڈومین کیا ہے، آپ کا کیا کام ہے، یا آپ نے ایسوسیشن کیوں بنائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن وہاں کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے، وہ باقاعدہ طور پر وفاق میں ہماری فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان ہے، باقاعدہ الیکشن کے پروسیس سے جو الیکٹ ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر وہ چنے جاتے ہیں ایک جمہوری عمل سے. وہ تمام لوگ وفاق میں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کی ایسوسیشن ممبرشپ لیتی ہیں. تو نتیجے میں اس وقت پاکستان کے ہر بڑے شہر کی جتنی ایسوسیشن الیکٹڈ ہیں وہ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کی ممبر ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت فیڈریشن کے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہ تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں جی. اچھا، بہت بڑی تنظیم ہے. یا الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر یہ جو آواز آپ نے بلند کی یہ مجموعی آواز ہے، دوسرے شہروں میں بھی یہی بات چلی تھی؟ نہیں، دیکھیے اصل میں یہ تھا جی حقیقت میں حکومت کے ادارے ایک لوگوں کی نبض چیک کرتے ہیں. اچھا، ٹیسٹر لگایا اس کے بعد بالکل جس کو آپ نے لفظ ٹیسٹر، بہت اچھا لفظ آپ نے بولا کہ ایک ٹیسٹر لگایا. اگر اسلام آباد میں یہ کامیاب ہوتے تو یقینی طور پر یہ تباہی پورے پاکستان کے لیول پر پھیلتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس ایس آر او کے آنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ایف پی آر میں بیٹھے ہوئے ہم ان تمام معاملات کو مینیج کر رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے. ایک مجھے تھوڑی سی اور بات سمجھائیے. عام فہم آدمی کی بات میں نے پہلے بھی کچھ لوگوں سے انٹرویو کیے، آپ کے پراپرٹی انالسٹ تھے کچھ لوگوں سے، ایف پی آر پہلے کیوں نہیں بات کرتی آپ کے ساتھ، یا آپ پہلے کیوں نہیں کانفیڈینس ایف پی آر کو لیتے کہ آئندہ کوئی قانون بنایا تو ہمیں ذرا زحمت دے دیجیے گا، 10 منٹ ہمیں ٹیبل پہ بٹھا لیں، ہمارے ساتھ بھی بات کر لیں. آپ دینے پہ تو رضامند ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹیکس بھی دینے پہ رضامند ہیں، آپ ٹرانسفر فی بھی دینے پہ رضامند ہیں. تھوڑا سا اتار چڑھا ہوا ہے. میں یہ مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے. آپ کے سوال کے پیچھے ایک گزارش کروں گا. جی. بیوروکریٹ کی تربیت بالکل الگ ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، بیوروکریٹ کبھی بزنس مین بن نہیں سکتا. بزنس مین پانی ہے، بیوروکریٹ آگ ہے. دونوں کی کوئی کمبینیشن نہیں ہے. کوئی کمبینیشن نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ ملک جو ایشیا میں سب سے بڑا انڈسٹری اور تمام چیزوں میں حاوی تھا، تمام انڈسٹریز کو ان چیزوں کو نیشنلائز کر کے بیوروکریسی کے حوالے کیا. وہ بربادی آج تک ملک سے نہیں رک رہی. وہ کارخانے جو اربوں خربوں فائدہ دے رہے تھے آج اربوں خربوں نقصان دے رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے پی آئی ہے، ریلوے، ساری چیزیں، ساری انڈسٹریز. بالکل اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں بیوروکریسی یا ایف بی آر کے افسران کے پاس زیرو نالج ہے. زیرو نالج ہے. کیوں؟
کہ ریئل اسٹیٹ تو بنیاد ہے، آپ دل ہے، شے رگ ہے ہماری معیشت کی، پوری معیشت، اور اس کے بارے میں ان کی معلومات زیرو ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ رکشا ڈرائیور کو کہیں کہ آپ ہوائی جہاز اڑاؤ، ایف بی آر کے لوگ ریئل اسٹیٹ کے قوانین بناتے ایسے ہی ہیں کہ جس طرح رکشا کے ڈرائیور کو جہاز چلانے کی آپ توقع کریں، نتیجے کے طور پر یہ اپنے وہاں بیٹھ کر جمع تفریقیں کرتے ہیں۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ ایک سچائی آپ سے عرض کروں، یہ لوگ جب قوانین بناتے ہیں تو یہ راستے دیکھتے ہیں کہ کس راستے پر چل کر پروان چڑھے گا، ہمارے ذاتی مفادات حاصل ہوں گے، ہم لوگوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ ان پہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بیٹھ کر ہم سے پہلے مشاورت کرنا پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ سب کچھ بڑا پسند ہے کہ اب ہم بھاگ رہے ہیں نا، سر آئی بیگ ٹو سے، سر آئی بیگ ٹو سے۔ جس طرح یہ ایک بیوروکریسی میں ایک آج کل بہت زیادہ سسٹم چلا ہوا ہے سر، کہتے ہیں جب سے لوگوں کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہم نے آسان کیا، ہماری عزت اس محکموں میں ختم ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے سر کہ ہم لوگوں کو کروا کے خوش ہوتے ہیں، اسکول آف یہ تھاٹ بالکل ایسا بن چکا ہے۔ ورنہ اگر ملک کی معیشت کا سوچیں، کاروبار کا سوچیں، ایک آپ انسان کی عزت اور سہولت کا سوچیں، تو سب سے پہلے ان لوگوں کو بلائیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کاروبار میں وقف کی ہیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ والا ہو، چاہے وہ انڈسٹری والا ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ امپورٹر ایکسپورٹر ہو۔ لیکن جب آپ اس تمام صنعتوں کو، تمام کاروباروں کو دشمنی کے لیول پر سمجھ کر ان کے لیے پالیسیز بنائیں گے تو سر ملک کی معیشت اسی حال میں ہوگی کہ ملک پہ چلے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس سارے چیپٹر کو ہم بھول جاتے ہیں ایک وقت کے لیے سر کہ کوئی چیز بڑھی نہیں، کوئی کم نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کیا ریئل اسٹیٹ کا اس وقت کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ بوم ہے، سلو ہے، ڈاؤن ہے؟ شیخ صاحب دیکھیں، ریئل اسٹیٹ تو ہر حالات میں چلتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ کچھ حالات بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور کچھ مشکل ہوتے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے حالات مشکل ہیں، لیکن مشکل حالات میں بھی جو اسکلڈ بندہ ہے نا سر، جس کو کہتے ہیں، چاہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ترخان بھی اسکل ڈالا ہے تو اس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے۔ جس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے صبح 9 بجے اپنے دفتر آنا ہے اور رات 8 بجے تک کام کرنا ہے اور دفتر میں کام کرنا ہے، ٹیلی فون کو نہیں کھیلنا، دوستوں یاروں کو نہیں بٹھانا، گپیں نہیں مارنی، یہ لیپ ٹاپ کھول کے فلمیں نہیں، کام کرنا ہے، ان کا الحمدللہ کام ہر وقت میں ہوتا ہے، کیونکہ زمین ایک ایسی چیز ہے جس کا کاروبار بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ میں نے آپ سے گزارش کی، محنت ضروری ہے اس میں۔ بالکل اپنے آپ کو 100% ڈیووٹڈ کرنا اپنے کاروبار کے ساتھ، کہ میں نے یہاں پر آیا ہوں اپنے دفتر میں تو میں نے کاروبار کے لیے ہر شخص کو فون کرنا، ہر شخص سے بات کرنا، اپنی جو چیزیں ہیں ان کو لے کے آگے چلنا، اس پر محنت کرنا۔ اس لحاظ سے سر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یہ تو بڑی خوشائند بات کی آپ نے، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو پراپرٹی پر جو ٹیکس ہے، کمرشل کو تو چھوڑیں، وہ تو بڑے کاروباری لوگوں کی بات ہے، عام شہری کی بات کرتے ہیں، جو پراپرٹی کے ٹیکس میں کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ گزشتہ دنوں 4-5 سال پہلے سی ڈی نے ایک دم ڈبل سے ڈبل کر دیے، پھر اس 1 سال کے بعد رک گئے، پھر ایسا بھی کوئی سلسلہ آیا، پھر ہر وقت یہی سوچا جاتا ہے کہ کسی طرح بڑھا دیں، کسی طرح۔ سی ڈی اے خود سے کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں لا رہی جس سے اس کی انکم جنریٹ ہو، پلازوں کے پلاٹ بیچے جا رہے ہیں، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، اور اس طرح سی ڈی اے کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری رائے ہے، ناقص رائے ہے۔ سر اگر آپ سی ڈی اے کی بات کریں، ٹریجڈی یہ ہے کہ جو شخص بھی سی ڈی اے کا چیئرمین آتا ہے نا سر، اس کو سب سے مشکل ٹاسک یہ دیا جاتا ہے کہ تم اسلام آباد کے تمام عللے تللے پورے کرو گے، تم انڈر پاس بناؤ گے، تم اوور ہیڈ بناؤ گے، تم مانومنٹ بناؤ گے، تم درخت لگاؤ گے، تم فٹ پاتھ بناؤ گے، ہر وہ چیز چونکہ چاہتی یہ ہے حکومت کے جتنے ڈیلیگیشن باہر سے آئیں وہ اسلام آباد کو دیکھیں کہ واہ یار کیا خوبصورت شہر نظر، کیا خوبصورت ہے یار، یہ کیا ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ اس